1943 में एक ऐसा حادثہ پیش آیا جس میں ایک انسان کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئیں، ایک پھیپھڑا زخمی ہو گیا اور ڈاکٹر بھی امید کھونے لگے۔ پھر انہوں نے صرف ایک عادت بدلی جس کی وجہ سے وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں 1943 میں پیش آنے والے حادثے کی۔ ڈیل کارنیگی کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا۔ وہ ایک کشتی کو کنارے پر لگا رہے تھے کہ اچانک ایک لہر آئی اور لہر نے ان کو گرا دیا، جس کی وجہ سے ان کی 3 پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں اور ایک پھیپھڑا بھی زخمی ہو گیا۔ اب 3 ماہ تک وہ ہاسپٹل میں زیر علاج رہے، ان کا معائنہ چلتا رہا، لیکن 3 ماہ کے بعد جب ڈاکٹروں نے ان کا چیک اپ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ کوئی بھی ریکوری نہیں ہوئی۔ ڈیل کارنیگی بہت پریشان رہتے تھے اور ایک دن خود ہی پریشانی میں انہوں نے ڈاکٹروں کو بلایا اور ان کو کہا کہ مجھے ایکٹیویٹی وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے۔ ڈاکٹروں نے ان کی بات پر عمل کیا اور انہیں ایکٹیویٹی وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا، اور وہاں پر اب جو ڈیل کارنیگی تھے وہ ہمیشہ مصروف رہتے، خود کو انہوں نے ہر جگہ پر مصروف رکھا، اور جب دوبارہ 3 ماہ کے بعد ڈاکٹرز نے ان کا معائنہ کیا، لکڑی کے اوپر نقش و نگار بنانا سیکھے، انہوں نے مصوری سیکھی، اور وہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے ایسی مصوری کی کہ لوگ میری مصوری کو دیکھتے اور دیکھ کر سراہتے اور اس کی تعریف کرتے۔ وہاں پر انہوں نے مختلف کتابیں بھی پڑھنا شروع کی، خود کو انہوں نے ہر جگہ پر مصروف رکھا، اور جب دوبارہ 3 ماہ کے بعد ڈاکٹرز نے ان کا معائنہ کیا تو ڈاکٹرز خود حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا جس کی وجہ سے آپ نے اتنی ریکوری کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے خود ہی کہا کہ میں نے اپنی پریشانی کو سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ شاید میں کبھی پہلے کی طرح زندگی میں صحت مند ہو سکوں گا یا نہیں، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ سوچا کہ مجھے اپنی بیماری کے بارے میں نہیں سوچنا، بلکہ مجھے اپنی ریکوری کے بارے میں سوچنا ہے اور خود کو مصروف کرنا ہے۔ چنانچہ اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم جس پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، جب ہم اس کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے ذہن میں ایک کھچڑی بناتے ہیں، ایک پلان بناتے ہیں، تب ہم کبھی بھی اس چیز سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، مجھے فالو کیجئے۔ شکریہ۔